بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی وتھ مریم۔ آج ہم پڑھیں گے گرمی کی شدت کا خلاصہ کرنے کے لیے ہمیں مختصر سا شاعر کا تعارف کرنا ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میر انیس آسمان شاعری کا ایک روشن اور تابندہ تارہ ہیں، جنہوں نے مرثیہ گوئی کو نہ صرف عظیم مرتبہ عطا کیا بلکہ اسے دیگر اصناف شخن کے دوش بدوش لا کھڑا کیا۔ اس کو ہم تھوڑا سا مختصر کریں گے، پھر یہاں پہ آ جائیں گے۔ میر انیس مرثیہ گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ان کے ہاں جوش، عقیدت، اعلیٰ شاعری، محسن فصاحت، بلاغت، منظر نگاری، جذبات نگاری، واقعہ نگاری اور سیرت نگاروں کے اعتبار سے ان کا کلام کمال درجے کا ہے۔ تو ہم آ جائیں گے اب اس کے خلاصے کی جانب، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ نظم ایک بڑی نظم کا ابتدائی حصہ ہے اور میدان کربلا کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت امام اعلی مقام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آیا۔ نظم میدان کربلا میں اس دن گرمی کی شدت کو بیان کر رہی ہے جس دن جنگ کا معرکہ اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ نظم موسم کی شدت کو بیان کرتی ہے جو آنے والے المناک سانحہ کا کرب اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ میر انیس نے جو لکھا کمال عروج تک پہنچایا۔ یہ مناظر فطرت کی لاجواب تصویر ہے۔ ان کی نظر پورے منظر پر پڑتی ہے تو وہ ایک ایک شے کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ پورا منظر نگاہوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے۔ میر انیس نے مناظر قدرت کو جس انداز سے دیکھا اور جس طرح رد عمل کے طور پر اپنے محسوسات کا اظہار کیا وہ قابل تعریف ہے۔ موسم گرما کی حدت بیان کرتے ہوئے وہ تمام جزائیات بیان کرتے ہیں۔ شدید گرمی کے ماحول میں دریائے فرات سے کھولتے پانی چرند پرند اور انسانوں کا اپنا پناہ گاہ میں چھپنا، پودوں و پیڑوں کا جلنا بیان کرتے ہیں۔ منظر کو تفصیلی انداز میں بیان کرنے کے لیے تشبیہ اور استعارے بھی استعمال کرتے ہیں۔ دھوپ سے دن کے رنگ کا کالا ہونا، دریائے فرات کے سوکھے ہوئے ہونٹ اور اس کا کھولتا پانی، نظر کا پلکوں سے باہر نہ نکلنا، نظر کے پاؤں میں آبلے پڑنا، پھولوں کا نہ ہنسنا، شاخوں کا کانٹا ہونا، پتے کا رنگ ڈگ کے مریضوں کی طرح زرد ہونا، سورج کے چہرے کا گرد سے مکدر ہونا، آسمان کو گرمی سے بخار ہونا، دانہ کا زمین پر گر کر بھن جانا، غرض جو حالتیں بیان کی ہیں ہر ایک سما سا بن گیا ہے۔ بیان کا خوبصورت انداز ایسا جو قاری کے ذہن پر نقش کر جائے۔ اس شدید گرمی اور قیامت خیز موسم کی سپہر میں کتنا خوفناک، الم انگیز اور قیامت خیز منظر رونما ہوتا ہے جس میں بے گناہوں کے خون سے زمین رنگین ہو جاتی ہے اور دنیا کی تاریخ میں ایسا غمناک سانحہ رونما ہوتا ہے جس کی نظیر پہلے نہ تھی نہ آئندہ ہوگی۔ تو بچوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔